بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مسائل طبیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اللہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ فرحت حسین صاحب. قبلہ ایک بار آپ کا پھر شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا. سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہم خدمت میں مسائل طبیہ یعنی ڈاکٹری کے مسائل پیش کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے جتنے بھی کوسچنز و سوالات ہوں وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے لازمی پوچھیں. ان کے جوابات ہم نیکسٹ یعنی آنے والے پروگرام میں ڈسکس کیا کریں گے. قبلہ سے کوشچن کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہسپتالوں میں یا کسی بھی پرائیویٹ جو ادارے ہوتے ہیں، پرائیویٹ جو ہوتے ہیں اسٹورز ہوتے ہیں، پرائیویٹ میڈیکل اسٹورز، وہاں پہ ایکس رے فلمز وغیرہ لے کے آتا ہے. تو بعض اوقات جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ڈاکٹر حضرات کو یہ کہاں سے لے کے آئے. تو ان دو صورتوں میں کیا حکم ہے جی، یہ بیان کیجیے گا. ہاں جی، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. کیا حکم ہے یعنی اس کو خرید کر پھر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، یا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، یہاں یہ جو ہے وہ آئے گا. تو اس کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں. صورت مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ڈونیٹ ہی جو ہے وہ عطیہ کیا ہے کہ مریضوں کے لیے، جس طرح یہاں سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے زدگان کے لیے، یا علاقے کسی ضلع کے لیے کسی شخص نے عطیہ کر دی ہیں کہ اس ضلع کو میں یہ فلمز جو ہیں وہ ایکس رے کی وہ عطیہ کرتا ہوں، ڈونیٹ کرتا ہوں. مہنگائی کے دور میں لوگ اس سے کم جو ہے وہ خرچ لیا جائے. تو ایسی صورت میں مسئلہ. اور دوسری صورت ہے کہ چوری شدہ جو وہ آتی ہے اور یہ گورنمنٹ کے حکومتی سٹور سے چوری کر کے جاتا ہے. ہاں جی. یا تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی تو نہیں، وہ ڈاکٹر استعمال کر چکا ہے. صورت مسئلہ یہ ہے ابھی استعمال نہیں کرنا، اس نے استعمال کر چکا ہے کئی سال پہلے، بعد میں ان سے معلوم ہوا کہ وہ چوری شدہ تھی. تو ان 3 صورتوں میں کیا صورت مسئلہ کا سولیوشن ہوگا، حل ہوگا. آیت اللہ سیستانی بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ مواد نمبر 1، اگر وہ مواد بعض ذمہ دار ادارے کی طرف سے مواد عوام الناس کے استفادے کے لیے عطیہ کیا گیا تھا، تو ایسے مواد کا بیچنا خریدار کے لیے اس میں تصرف کرنے کی حرمت کا موجب نہیں بنتا. یعنی وہ تصرف کر سکتا ہے اس صورت میں. یہاں پھر ایک جو سوال میں ایک آپ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سوال میں جو فرض کردہ صورت ہے، چونکہ اس بات کا اعتماد ہے کہ یہ مواد عوام الناس کے لیے عطیہ کردہ ہو، اس لیے اسے خریدنے والے ڈاکٹر کے لیے اس مواد کو اپنے کام میں استعمال کرنا جائز ہے اور ان پر کچھ واجب نہیں ہے. نمبر 2 صورت، اگر وہ ڈاکٹر حکومتی سٹور اور ہسپتال سے چوری کردہ مواد اور فلم سمجھتے ہوئے خریدیں کہ اس مواد کو خریدنا جائز ہے، تو اس کی اصل جگہ گودام یا ہسپتال میں واپس لوٹانا ناممکن نہ ہو تو اس ڈاکٹر کے لیے واجب ہے اس مواد کو اس کے بدل کو دیندار فقراء میں صدقہ کرے. اور اگر ان کی طرف رجوع کرنے والا مریض دیندار فقیر ہو تو اس مواد کو بدلے کو اس فقیر پر بطور صدقہ حساب کر سکتے ہیں. تو یعنی یہ جو چوری شدہ مال ہے، اس کو پھر اس میں وہ کہ 2 کیٹیگریز آ گئی ہیں. یا تو لوٹانا جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے واپس اس جگہ پہ ممکن ہے یا ممکن نہیں. اگر تو ممکن ہے تو سیدھے وہاں بھیج دے، اور اگر ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ صدقہ کرے اور فقراء کو دے، غریبوں میں دے. اور اگر فرض کرو کوئی ایسا مریض اس کے پاس آتا ہے جو مستحق ہوتا ہے، تو پھر وہ صدقے میں اس کو شمار کرے گا. اور مسئلے کی تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ چوری شدہ جس مواد کو ڈاکٹر پہلے کسی زمانے میں استعمال کر چکے ہوں، تو ضروری ہے کہ اس مواد کا بدل صدقہ دے کر جبران و تلافی کرے، یا مرجع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایسے طریقے بتائے جس سے ان کی ذمہ داری ختم ہو سکے یا بری ذمہ ہو سکے. بہت شکریہ کہ اپنا سلامت رہیں. سامعین ناظرین، دیکھتے رہیے ہمارے چینل. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں، تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.